آج کے پروگرام کی جو سب سے بڑی خبر ہم یہ دے رہے ہیں آپ کو ناظرین کے اس وقت ایم کیو ایم لندن کے رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور وہ بڑی خبر یہ دے رہے ہیں کہ جناب فوج اور عدلیہ کے خلاف جو مہم چل رہی ہے، جس کے کہیں نہ کہیں شخصانے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی نہ صرف یہ مذمت کر رہے ہیں بلکہ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں اور دوہرے نظام کی بھی بات کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم تو ایک ہی ہے جس کے بانی و قائد جناب الطاف حسین ہیں۔ تو خود یہ سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لاپتہ ساتھی کی بیگم جو ہیں وہ خالد مقبول کے پاس دہائی دے رہی ہیں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا ہے، وہ اس کی دہائی نہیں سنتے، کہتے میں کوئی وکیل تھوڑی ہوں۔ میں یہ سمجھوں کہ ایم کیو ایم لندن اس وقت جو پوری کیمپین فوج، عدلیہ اور پاکستان کے پرچم کو نظر آتے چل رہی ہے، جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اس کی ایم کیو ایم لندن مذمت کر رہی ہے۔ بالکل ہم اس کو کسی بھی طرح جائز نہیں سمجھتے۔ السلام علیکم مصطفیٰ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ صاحب یہ بات اب کل جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر تحریک انصاف ایک بڑا جلسہ کر رہی ہے، ٹی وی چینلز پر اس بات کی بحث ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم اپنا ووٹ بینک کھو چکی ہے۔ کیا ایم کیو ایم اپنا ووٹ بینک کھو چکی ہے؟ ایم کیو ایم بہادر آباد اپنا ووٹ بینک کھو چکی ہے، یا ایم کیو ایم اپنا ووٹ بینک کھو چکی ہے؟ انیس منصوری بھائی، ایم کیو ایم تو ایک ہی ہے جس کے بانی و قائد جناب الطاف حسین ہیں، اور وہ تمام تر جبر و ستم اور پگنڈوں کے باوجود آج بھی نہ صرف قائم ہیں بلکہ اپنے مشن مقصد کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایم کیو ایم کا مرکز 90 گزشتہ سمجھ لیجیے کہ 6 سالوں سے وہ سیل ہے، اس کے دفاتر بند ہیں، اور اس کی سیاسی سرگرمیوں پر غیر آئینی و غیر قانونی پابندی ہے۔ ایم کیو ایم قائد جناب الطاف حسین کی تحریر و تقریر، حتیٰ کہ تصویر اور حتیٰ کہ ان کے نام لینے پر بھی ایک غیر آئینی پابندی ہے۔ لیکن اس سب کے صورتحال کے باوجود ایم کیو ایم موجود ہے۔ جہاں تک یہ کہ صاحب وہ مینڈیٹ ختم ہو گیا، مقبولیت کھو گئی، تو یہ سارے مناظر کراچی کے عوام 92 میں بھی دیکھ چکے ہیں، جب سرکاری سرپرستی میں ایک گروہ کو لا کر شہر پر مسلط کیا گیا، اس وقت بھی ایم کیو ایم کے لیکن مصطفیٰ صاحب خطا کلامی کروں گا، وہ تو ایک تاریخ سارے سب کو معلوم ہے۔ اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ سب سے زیادہ کراچی کے اندر مشہور ہے، اور عمران خان صاحب کے جو رہنما ہیں کراچی کے لوگ ہوں یا کراچی ان کے رہنما ہو یا ان کی ملک کی سطح کی لیڈرشپ ہو، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایم کیو ایم کا صفایا کر دیا، ایم کیو ایم کا نظریہ اور محاذر نظریہ ہم نے ختم کر دیا، اور اب جو ہے وہ کراچی کے اندر صرف اور صرف تحریک انصاف موجود ہے۔ یہ وہی جماعت ہے کہ 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں میئر کے الیکشن کے جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے، نہ صرف ان کے بلکہ اور دیگر 2 اور تمام جماعتوں کے میئر کے کینڈیڈیٹس کی ضمانتیں ضبط ہوئی تھی اسی شہر میں 2015 میں۔ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ اور اگر الیکشن کے رزلٹ کی اگر بات ہے تو 2018 میں جو انتخابات ہوئے وہ کس طرح سے ہوئے، کیسے مینیج ہوئے، الیکشن سے پہلے رزلٹ کیسے بنے، تو یہ تو سب اب ساری کھلی حقیقتیں ہیں، ان کو کون جھٹلا سکتا ہے۔ رہی بات جلسے جلوسوں کی، تو جتنے بڑے جلسے ایم کیو ایم نے کیے ہیں اسی شہر میں، اس کو تو آج تک سوائے ایم کیو ایم کے کوئی اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا۔ اور یہ جس طرح کے جلسے کیے جا رہے ہیں اور جو ٹرکس استعمال کی جا رہی ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ صاحب وہ بہت بڑا کراؤڈ ہے، تو وہ بھی سب کے سامنے کس طرح سے کراؤڈ کو بڑا دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہے اگر اس سب کے باوجود بھی جو اس بات کے دعوے دار ہیں اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، تو پھر ایم کیو ایم کے اوپر جو پابندیاں ہیں یہ پابندی ختم کر دی جائے۔ الطاف بھائی کی تقریروں پر جو پابندی ہے وہ پابندی ہٹا دی جائے، اور پھر اس کے بعد پھر میرے خیال میں سیاسی میدان میں سیاسی انداز میں مقابلہ کیا جائے، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کس کا صفایا ہو گیا ہے۔ اور ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ پر مہر لگا کر
اور پھر یہ کہا جائے کہ ہم نے تو پہلوان کو دیکھیے گرا دیا ہے، رنگ میں گرا ہوا ہے، اس کی تو آواز بھی نہیں نکل رہی، تو یہ اچھا مخالف نہیں ہوتا۔ اچھا مصطفیٰ، یہ بات تو ہو گئی آپ کے اس حوالے سے نا، لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کا جو نظریہ ہے وہ اپنی مقبولیت پر جا رہا ہے، آپ اس معاملے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ایم کیو ایم لندن کیا یہ بات صحیح سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیا گیا وہ بالکل صحیح ہے اور یہ عمران خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے؟ آخر آپ کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیں، یہ جو بھی سیاست ہو رہی ہے، آپ حکومت کی ہو یا اپوزیشن کی ہو، جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے ان کے اپنے دعوے تھے، ان کا اپنا ایک موقف تھا، اور اپوزیشن جماعتیں ان کا اپنا ایک موقف تھا، اور وہ جو بھی ہوا ایک تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، اور ظاہر جس طرح حکومت اور اسمبلیاں ایک آئین اور قانون اور ضابطے کے تحت ہوتی ہیں، اسی طرح سے تحریک عدم اعتماد بھی ایک آئینی، ایک سیاسی، ایک جمہوری، ایک قانونی ایک راستہ ہے۔ وہ سب کچھ ہوا، اب کامیاب ہو گئے تحریک عدم اعتماد، خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، ان کا جو ایک موقف ہے اس حوالے سے، وہ اس کو جس چیز کا ایک سازش کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں، اب اس میں بعض باتیں بہت اس میں بہت سنگین نوعیت کی بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو ایک سازش کا ایک کہا جا رہا ہے، تو گزشتہ روز بھی مسلح افواج کے ترجمان نے ایک واضح انداز میں اس حوالے سے جو باتیں ہیں وہ قوم کے سامنے رکھی ہیں، سفارتکار بھی اس حوالے سے بتا رہے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں تمام تر ان باتوں کے باوجود بھی کہ کون کتنا زور سے اور کون کتنا زیادہ شور کر رہا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں آئین، قانون اور ضابطے کے یہ تحریک انصاف کے لوگ یا کارکنان جو باقاعدہ ثابت ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، پاکستان کا پرچم نظر آتش کر رہے ہیں، کیا یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے کہ پاکستان کا پرچم نظر آتش ہو رہا ہو، یہ سب معاملات ہو رہے ہو؟ دیکھیے، ایک ہوتی ہے حکومت اور ایک ہوتا ہے ملک۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ملک اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، ریاست اپنی جگہ قائم رہتی ہے، اور حکومتیں عوامی احتجاج کے ذریعے ختم کی جائیں یا آئینی پارلیمانی طریقے سے ختم کی جائیں، بہرحال، اور اگر نہ بھی ہو، حکومت اپنی مدت پوری بھی کرے تو ایک 5 سال کے بعد ظاہر دوبارہ سے ایک الیکشن ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ کہنا کہ صاحب یہ سب کچھ جو ہوا ہے، لہٰذا چونکہ خان صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی ہے لہٰذا ہم ایسے ملک کو نہیں مانتے، یہ بہت سنگین باتیں ہیں۔ مطلب یہ کوئی الزامات نہیں ہیں، روزانہ سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں چیزیں، کس طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں نے پاکستان کے پاسپورٹ جلائے ہیں، ان کو پھاڑ کر پھینکا ہے، آپ ملک کے خلاف نعرے لگائے گئے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے تو، الطاف بھائی نے تو صرف اپنی تقریروں میں یہ کہا کہ بھائی اتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کو ماوراء عدالت قتل کیا جا رہا ہے، اور نہیں، آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں مصطفیٰ صاحب۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ، دیکھیں کہ الطاف بھائی نے تو صرف جو غلط اقدامات تھے ان کے خلاف احتجاج کیا۔ نہیں مصطفیٰ صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے قطع کلامی، آج ایک بہت بڑی خبر کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، کیا میں یہ سمجھوں کہ ایم کیو ایم لندن فوج کے خلاف اس وقت چلائی جانے والی مہم کی مخالفت کر رہی ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ الطاف بھائی نے تو ایک بات کی کہ جو غلط اقدامات تھے، جو زیادتیاں تھیں، جو غیر آئینی اقدامات ہو رہے تھے، ماوراء عدالت قتل، اس پر احتجاج کیا کہ صاحب یہ غلط ہے، اداروں کی طرف سے جو یہ کیا جا رہا ہے اس کو، یہ چیز کو بند ہونا چاہیے۔ تو اس پر الطاف بھائی کی تقریر پر پابندی لگا دی گئی، لیکن جب سے خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے تو باقاعدہ آرمی چیف کا نام لے کر، اداروں کا نام لے کر، چیف جسٹس کا نام لے کر جو کچھ کہا جا رہا ہے، جس طرح کی مغلظات دی جا رہی ہیں، جو جیسے دھمکیاں میز جملے استعمال کیے گئے ہیں مظاہروں میں، وہ سب ریکارڈ پہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن استاد آپ میری بات کا جواب، اس کے باوجود میرا نقطہ عرض کر دوں، میں اس کے باوجود بھی ایسا کرنے والوں اور کروانے والوں
کی تو کسی پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، کسی کے دفتر کو سیل نہیں کیا گیا، کسی کی تقریروں پر پابندی نہیں لگائی گئی، کسی پر غداری کے مقدمات جو ہے اصل میں وقت بہت کم ہے. میں جس نقطے پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ اپنا یہ موقف دینا چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اس کی مذمت کرتی ہے اور مخالفت کر رہی ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں دو عملی کی. بات جو ہے وہ دوہری پالیسی ہے. یہ چیز ختم ہونا چاہیے کہ ایک طرف آپ کسی نے ایک ہلکی سی بات کی صرف شکوہ کیا ہو، اس شکوے کی بنیاد پر ان پر ریاستی جبر ہو جائے، پابندیاں لگ جائیں. یہ پہلو تو آ گیا مصطفیٰ صاحب آپ کی بات کا. دوسری طرف یہ چیز ہے، اور یہ کون سی سیاست ہے، یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ کی اگر حکومت ختم ہو جائے تو آپ ملک کے خلاف چڑھ دوڑیں، ملک کے پاسپورٹ جلائیں، جھنڈے جلائیں، اور دوسروں کو آپ غداری کے. میں آپ کی بات سے صاحب وہ بات ہماری رہ رہی ہے. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، پاکستان کے پرچم جانے کے خلاف جو مہم چل رہی ہے آپ اس کی مذمت اور اس سے اختلاف کر رہے ہیں، یہ بات میں کہوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار، یہ طرز سیاست جو ہے وہ قطعی مناسب نہیں ہے. یعنی آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ قطعی مناسب نہیں ہے. میں یہ سمجھوں کہ ایم کیو ایم لندن اس وقت جو پوری کیمپین فوج، عدلیہ اور پاکستان کے پرچم کو نظر آتش چل رہی ہے، جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اس کی ایم کیو ایم لندن مذمت کر رہی ہے. بالکل، ہم اس کو کسی بھی طرح جائز نہیں سمجھتے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، یہ آپ ٹھیک ہے، آپ کی ایک فالوئنگ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر صرف اس لیے کہ آپ کی حکومت ختم ہو گئی ہو اور آپ دیگر جماعتوں کے لوگوں کو نشانہ بنائیں، دفتروں پہ حملے کریں، جھنڈے جلائیں دوسری پارٹیز کے، یہ کون سی سیاست ہے؟ اچھا، اصل میں تو یہ فاشزم ہے. اچھا یہ ایک فاشسٹ پارٹی کا طرز عمل ہے. اچھا، آج کے پروگرام کی جو سب سے بڑی خبر ہم یہ دے رہے ہیں آپ کو ناظرین کے، اس وقت ایم کیو لندن کے رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور وہ بڑی خبر یہ دے رہے ہیں کہ جناب فوج اور عدلیہ کے خلاف جو مہم چل رہی ہے، جو جس کے کہیں نہ کہیں شخصانے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی نہ صرف یہ مذمت کر رہے ہیں بلکہ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں اور دوہرے نظام کی بھی بات کر رہے ہیں. اگلا سوال، یہ آج کی خبر ہو گئی بڑی. دوسری بڑی خبر کی طرف ہم چلتے ہیں. ایم کیو ایم بہادر آباد جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، وہ ان کی جیت ہو چکی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم بہادر آباد کی سارے عمل کے اندر جیت ہو چکی ہے اور کراچی کے شہریوں اور سندھ کے شہریوں کے لیے وہ اپنے تمام حقوق منوانے میں کامیاب ہوئی ہے؟ بہادر آباد میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں کو شاید ضرور ان کی جیت ہو گئی ہو، ان کو ضرور کچھ مل گیا ہو یا ملنے والا ہو، لیکن جو مہاجر قوم ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملا ہے. قوم کو تو کیا دیں گے؟ ابھی تو خود یہ سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لاپتہ ساتھی کی بیگم جو ہیں وہ خالد مقبول کے پاس دہائی دے رہی ہیں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا ہے. وہ اس کی دہائی نہیں سنتے ہیں، کہتے ہیں میں کوئی وکیل تھوڑی ہوں. یہ ہے طرز عمل قوم کے لیے ان کا. ٹھیک ہے، ان کی سیاست اپنے ذاتی مفادات اور اپنی آسانیاں، وزارتوں اور مفادات کے لیے، ان کو قوم سے ہمدردی نہیں ہے. اچھا، دو نقطے ہو گئے. اب اس تیسرے نقطے پر اگر ہم آتے ہیں، اور خاص طور پر جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کارکنان کی طرف سے جو سارا سلسلہ جاری ہے اور جو تحریک انصاف کا جاری ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا آئندہ دنوں کے اندر جو کراچی کی اور سندھ کی جو سیاست ہے اس کے شہری علاقوں کے اندر ایم کیو ایم بہادر آباد یا دیگر سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کا مقابلہ کر سکیں گی؟ اور اگر آپ ہوتے تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوتی؟ دیکھیں، ہم میدان میں اگر ہمیں سیاست کرنے کی آزادی ہوتی، اجازت ہوتی، تو ہم جیو اور جینو دو کے اصول کے تحت سیاست کرتے آئے ہیں. لیکن یہ جو طرز عمل ہے کہ صاحب جتنی تمام مخالف جماعتیں ہیں ان کے دفتروں پہ حملے کرو، قبضے کرو، ان کے لوگوں کو مارو، ان کے جھنڈے جلاؤ، یہ قطعاً یہ سیاست نہیں ہے، یہ فاشزم ہے. اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، ہم بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے. آپ اپنی سیاست کریں سیاسی انداز میں. یہ سب کو نشانے بنانا، یہ تشدد کا راستہ اختیار کرنا، یہ قطعاً غلط ہے. اس کو کوئی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. اور اب تو ان کے یہ کارنامے، ان کا اصل کردار تو کھل کے سامنے آ رہا ہے. دوسروں کو چور 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 کہتے رہے ہیں، اور اب دیکھیے کہانیاں سامنے آ رہی ہیں جو چھپایا گیا. اب ایک ہی آج کی جو مثال ہے کہ توشہ خانہ سے خان صاحب نے
वहाँ जो उनको तहाइफ मिले थे और उनको वहाँ से निकाल कर बेच दिया गया। यही वजह थी कि जब ये कहा जा रहा था कि साहब आप बताइए कि आपको जो तहाइफ मिले वो कितने हैं, कहाँ से मिले, कितने मिले, क्या है उनकी तफसीलात बताइए, तो कहा गया कि साहब बता नहीं सकते वरना जिस मुल्क ने दिए हैं उनकी बड़ी बदनामी होगी, बहुत उनका नाम आएगा, लिहाजा बेहतर नहीं है। अच्छा मतलब बहुत सारे लोग ये बात पूछना चाहते हैं कि एमक्यूएम का ज़ाहिर आपका बड़ा करीबी, आप एमक्यूएम लंदन का या अल्ताफ हुसैन साहब का जो है रिलेशन रहा और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ भी इत्तेहाद किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहाद किया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो आपके वोटर्स हैं कि भाई आप लोगों का तो तजर्बा अच्छा नहीं रहा, तो अब ये बहादुराबाद वालों का, बहादुराबाद एमक्यूएम बहादुराबाद जो तजर्बा कर रही है वो किस तरीके से कामयाब होगा, तो वो आप लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं भाई आप लोगों का तो माजी का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। देखें, दुनिया में कभी भी किसी जमात को, किसी ग्रोह को 100% सपोर्ट कभी भी नहीं मिलती। हर जगह उसके कुछ हामी होते हैं, कुछ मुखालिफ होते हैं। यकीनन हमसे भी इख्तलाफ रखने वाले मौजूद रहे हैं और अब भी हैं। तो और जो लोग हमारे मुखालिफ हैं वो हमारी तारीफ़ें क्यों करेंगे, लेकिन हमारा जो मामला है, हमारी स्ट्रगल है, वो है इज्तिमाई मफाद के लिए। हम ये नहीं देखते, हमारी स्ट्रगल हमारे हामियों के लिए नहीं है, ये कौम के इज्तिमाई मफाद की स्ट्रगल है, जिसमें हमसे अल्ताफ भाई से मोहब्बत करने वाले भी हैं और उन पर तनकीद करने वाले भी शामिल हैं। हमारी स्ट्रगल इज्तिमाई। अच्छा नाज़रीन, आपके सवालात बिल्कुल हम लेंगे, बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। वजाहत अली साहब आपका सवाल आ रहा है और हल्क साहब हैं, कोई नोमान साहब हैं, आरिफ अखर साहब हैं, कोई मंसूर ब्रदर हैं, फौजिया अल्ताफ हैं, वजाहत अली है, ये बहुत सारे लोगों के सवालात आ रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त सवालात से ज़रा फोकस करना चाह रहा हूँ। खास तौर पर आज मुस्तफा जबादी साहब ने एमक्यूएम लंदन के हवाले से बड़ा अहम मौक़िफ़ दिया और उनका बयान यह है कि इस वक्त जो फौज और अदलिया के खिलाफ जो कोई भी मुहिम चल रही है उनकी ये मजम्मत करते हैं। और साथ साथ दूसरी अहम नुकता वो ये है कि वो जो अभी ये मुआहिदा हुआ है एमक्यूएम पाकिस्तान का, वो इनको कह रहे हैं कि ये मुआहिदा जो है वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकेगा, ये ठीक नहीं है। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा क्योंकि बहुत अहम इशूज़ पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इस वक्त आपने सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर असद साहब की गुफ्तगू सुनी। अब हमने अगले पैनल में, क्योंकि इस वक्त कल पीटीआई का सबसे बड़ा जलसा करने का दावा किया जा रहा है, वो कैदी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेगी और इस हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान, अगर वैसे देखा जाए तो जारी है कराची शहर में एमक्यूएम लंदन का एक बड़ा असर रसूख रहा है और इस हवाले से कहा जा रहा है उनकी सियासी मुहिम जो है वो, उनका असर रसूख जो है वो कम हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपके बारे में ये पूछना चाहते हैं खास तौर पर कि क्या किसी भी जगह पर, किसी भी मरहले पर एमक्यूएम लंदन की कोई डील या कोई आइंदा इलेक्शन की तरफ वो करीब आने वाली है या नहीं आने वाली है? इलेक्शन की बात तो खैर ये क़ब्ल वक्त है। असल जो इस वक्त हमारा मुतालबा है अरबाब इक़्तिदार से, अरबाब इख्तियार से, मुल्क की अदालत उज़्मा से, कि ये जो एमक्यूएम पर, जो असल एमक्यूएम है, उस पर जो एक गैर आइनी, गैर कानूनी पाबंदी है, अल्ताफ भाई की जो तकरीर पर ये जो पाबंदी है गैर आइनी, इसको ख़त्म किया जाए और एमक्यूएम के वजूद को, उसकी हकीकत को तस्लीम किया जाए। और ये बहुत हो चुके तजुर्बे, नए तजुर्बे, नए ड्रामे, अब वक्त आ गया है कि ये मज़ीद तजुर्बात से गुरेज किया जाए, जो हकीकत है उसको तस्लीम किया जाए। एमक्यूएम को, अल्ताफ भाई को मुल्क में सियासत करने की आज़ादी दी जाए, ये उनका हक़ है। अभी एक भी चैनल ने लोगों से जाकर उनके तासुरात की, सबका लोगों का यही कहना है कि जब अभी जैसे मिसाल के तौर पर अभी 2 रोज़ पहले आई खबर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब के शनाख्ती कार्ड की, पासपोर्ट की तजदीद का हुक्म दिया है, तो हमने तो कहा है कि ठीक है, आपने अच्छा किया, लेकिन यह है कि जो अल्ताफ भाई की जो एक दरख्वास्त पासपोर्ट की इजरा की यहाँ 8 साल से पड़ी हुई है हाई कमीशन में, तो उस पर भी हुक्म जारी करें, उनका भी पासपोर्ट जारी किया जाए और उनको भी उनके आईनी हुकूक दिए जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफा जबादी साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए।